हम लोग में इस हफ्ते ले चलते हैं आपको एक जश्न में। यह है जश्न रेख्ता। जश्न रेख्ता अपने दूसरे साल में है और पहले साल की तरह ही इस दफ़ा भी यहाँ पर बेइंतहा भीड़ उमड़ी है उर्दू के चाहने वालों की। इसमें तमाम तरह के तमाम उम्र के लोग मौजूद हैं, नौजवान भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और इस जश्न ने उर्दू के चाहने वालों के लिए एक मौका दिया है उर्दू के अलग अलग पहलुओं से रूबरू होने का। यहाँ पे कव्वाली भी है, दास्तान गोई है, बैतबाजी है, उर्दू के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम उर्दू से जुड़े हुए जो हैं वो आए हैं इसमें शिरकत करने के लिए, जिसमें गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, पाकिस्तान से बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे शायर इसमें शरीक हो रहे हैं। जश्न रेख्ता के ज़रिए से सेंटेनरी ईयर को मनाया जा रहा है राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगतई के। लेकिन जश्न रेख्ता इस दफ़ा शुरू होने के पहले एक अफसोसनाक खबर, दो खबरें बल्कि आई उर्दू के चाहने वालों के लिए। उर्दू के दो जाने माने नाम गुजर गए, जिसमें इंतज़ार हुसैन और निदा फाजली हैं, तो उन्हें भी याद किया जाएगा इस मौके पर। जश्न रेख्ता में ये कोना बच्चों का है, इसे स्पीकिंग ट्री के नाम से जाना जा रहा है और यहाँ पर किताब जो है वो पेड़ों की शाखों से लटकी हुई है। ये किताब ना छुटे हाथी प्रथम पब्लिशर्स की किताब है। इसमें उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबान में कहानी है। एक ऊपर में उर्दू लिखी है, नीचे में अंग्रेज़ी भी। बहुत अच्छी पहल है ये और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं यहाँ पर बच्चों के लिए और ये पूरा कोना जो है वो बच्चों को ध्यान में रखकर सजाया गया है। पीछे जो दास्तान गोई चल रही है वो भी बच्चों की कहानियाँ इसमें सुनाई जा रही हैं। एलिस इन वंडरलैंड को दास्तान के तौर पे पेश किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे मसले पे चर्चा हो रही है, बहस है, जैसे कि उर्दू के बदलते रंग, ज़िंदगी की सूरतगिरी, उर्दू के ज़रिए टेलीविज़न पे किस तरह से उर्दू पेश हो रही है, कैसे बदली है। इस मसले पर मैंने कुछ देर पहले बातचीत की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ टीवी कलाकारों से। टीवी पे ये जो टॉपिक है हमारा कि टीवी पर उर्दू के रंग, ज़िंदगी की सूरतगिरी, इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही कि कैसे टेलीविज़न ने उर्दू के अलग अलग रंगों को हमारे सामने पेश किया है, उर्दू टेलीविज़न के ज़रिए कैसे बदली है। इसमें टेलीविज़न के जो सीरियल्स हैं वो शामिल हैं, जो सोप ऑपेराज, ड्रामाज हैं वो शामिल हैं। मेरे हिसाब से टेलीविज़न न्यूज़ का भी इसमें कुछ हाथ है, क्योंकि टेलीविज़न न्यूज़ जो है उसने बहुत सारे लफ्ज़ों को, उर्दू के लफ्ज़ों को इतना आम कर दिया है कि अब ऐसा लगता नहीं कि वो उर्दू है बल्कि वो हिंदुस्तानी लफ्ज़ हैं। उसमें मुसलसल जैसे लफ्ज़ हैं, उसमें जद्दोजहद है, कशमकश, ज़िंदगी ख़ुद अपने आप ज़िंदगी लफ्ज़ है, अहम शख्स, ये तमाम लफ्ज़ ये जो हैं ऐसे घुल मिल गए हैं कि इसको आप अलग करना मुश्किल है कि ये हिंदी है कि उर्दू है। ये तमाम हिंदुस्तानी ज़ुबान है। ये अक्सर फ़िक्र रहा है कि क्या ये सिर्फ़ अदीबों की ज़ुबान बन के रह गई, क्या सिर्फ़ किताबों में ये ज़ुबान रह गई है, क्या आम लोगों तक नहीं पहुँच रही है। मुझे लगता है कि टेलीविज़न के ज़रिए जो है ये आम लोगों के बीच में भी अब ज़्यादा पहुँच पा रही है, ख़ास करके टेलीविज़न सीरियल्स। मसलन ज़िंदगी चैनल, सानिया, ज़िंदगी चैनल जो लॉन्च हुआ इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है, घर घर में उसके सीरीज़ लोग देख रहे हैं और अब तमाम जो एक्टर्स हैं वो उनको सब जानते हैं इंडिया में भी। मेरा ख़्याल है ज़बानों का काम ही होता है लोगों को जोड़ना और मेरे लिए ये काफ़ी क्योंकि मैं बचपन से हिंदुस्तान आती रही और मेरा ख़ानदान रहता है यहाँ, मुझे दोनों मुल्कों में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। अब महसूस होने लगा है क्योंकि अब यहाँ लोग मुझे पहचानने लगे। पहले मैं यहाँ छुट्टी के लिए आती थी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी अजीब है ये बात कि अब यहाँ उर्दू बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आम फहम ज़बान में मैंने अपने बड़े होते में ही यहाँ हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ते हुए देखा। हालांकि पहले जैसे आप हिंदुस्तानी कहते हैं हम उसे उर्दू कह देते हैं। बहुत ममासलत थी दोनों ज़बानों में, बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे महसूस नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यहाँ हिंदी के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। हमारे यहाँ वहाँ अरबिक अल्फाज या उसकी तरह की ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी। सो मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक़ थोड़ा सा सियासत से और स्टेट की अपनी ज़हनियत से भी है। इसका ताल्लुक़ लोगों से बहुत कम है। लोगों को तो दोनों तरफ ही, दोनों ज़बानों से ही प्यार है। हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर, सबसे हर दिल अजीज़ लफ्ज़ है गंभीर समस्या।
جب بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑی گمبھیر سمسیا ہے. ارے اتنی گمبھیرتا کیوں بھائی؟ تو ہم بھی ہندی کو اسی طرح شوق سے سنتے ہیں. ہمارے بھی کانوں کو اچھی لگتی ہے, مختلف لگتی ہے, ہمارے لیے ایک رابطہ ہے, آپ کو جاننے کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں جب یہ پاپولر ہونی آپ کے سیریلز ہمارے یہاں, کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت عرصے سے آپ کا ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے. بنیاد کے زمانے سے جب ہم چوری سے دیکھا کرتے تھے, تو آپ لوگ بہت سٹارز تھے تب سے ہی ہمارے ملک میں. مجھے جو زیادہ بات پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کا ٹیلی ویژن شاید اپنے لوگوں کی مناسب عکاسی نہیں کرا زندگیوں کی, اور جو ان کا سلیقہ ہے, قرینہ ہے, ایسا مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف ہی ایک خاص طرح کا پورٹریل ہے. سرمد سلطان صاحب ہمارے بیچ میں آ گئے. پاکستانی ایکٹر ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں. سرمد سلطان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس میں جڑ رہے ہیں, کا استقبال کریں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اردو بیچ میں کچھ پیچھے رہ رہی تھی اور ابھی اردو میں دوبارہ سے ایک انٹرسٹ جو ہے, دلچسپی جو ہے نوجوانوں کی, وہ کچھ بڑھ رہی ہے؟ زندگی کے لحاظ سے کہیں, چینل کے لحاظ سے تو ہاں, لیکن زندگی چینل نے اتنا کیا ہے کہ اسے بس ایک جیسے ٹی وی ہمارے ڈرائنگ روم میں پہنچا ہوا ہے, اسی طرح سے اس نے ایک ہمارے ڈرائنگ روم تک یہ لینگویج پہنچا دی ہے. دیٹس واٹ اٹس ڈن. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ زبان ہم لوگ ہمیشہ سے سن رہے تھے. اگر آپ ہمارے سیریلس دیکھیں, سر آپ نے بنیاد کیا ہے, ہم لوگ, آپ جو بھی کہہ رہے تھے بی بی ناتیوں والی, یہ زبان ہمارے پاس ہمیشہ سے تھی, ہمارے ورثے میں تھی, ہم سن رہے تھے. اردو جو زبان ہے اس کو ٹیلی ویژن پہ اس کے رنگ کیسے بدلے, اس کو ٹیلی ویژن نے کس طرح سے پیش کیا, کیسے دکھایا. کمل جیت صاحب, یہ تمام جو سیریلز ہم جس کی بات پہلے کر رہے ہیں وہ تمام اردو سیریلز ہوتے تھے, بہت مقبول بھی تھے بہت سارے سیریلز, لیکن اب اور ان سیریلز میں زبان کے لحاظ سے آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ کہ وہ صرف کچھ لوگوں تک پہنچ رہے تھے اس لیے بھی شاید کہ ٹیلی ویژن اب بہت پھیلا ہے؟ جی ہاں, میں کچھ دن پہلے کہیں بیٹھا تھا تو ہماری جان پہچان کی انہوں نے ایک ایگزامپل دیا, بڑا خوبصورت سا تھا, کہ دو پہاڑ ہیں, ایک ہندی اور ایک اردو. میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہندی خبروں کا پہاڑ ہے اور اردو خبروں کا پہاڑ, سماچار, اور اس کے بیچ میں سے خوبصورت ندی بہتی ہے جو سنیما ہے, ٹیلی ویژن ہے, ہماری عام بات چیت ہے, اور جاسوسی ناول ہے. تو ان سے تو عوام تک پہنچی ہے, اور جب عوام قبول کرتا ہے تو مقبول ہو جاتی ہے, اور پھر وہ پھیلتی ہے زبان, آہستہ آہستہ پھیلتی ہی رہی ہے زبان. اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ آج پچھلے سال سے آج اس سال زیادہ بھیڑ ہے نوجوانوں کی, تو یہ ٹی وی اور سنیما کا ہی کام ہے. اور وہ کتاب جو اٹھائی تھی 1960s میں, میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم, ان فلموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج کی ڈیٹ میں اگر آپ یہ اگر کن فیکن کے کو سنتے ہیں اور جاتے ہیں اور اس کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, سو یس یو آر انفلوئنسڈ, یس یو وانٹ ٹو نو. اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہمارے رائٹرز کا بھی ہے. ہمارے رائٹرز, ہمارے ڈائریکٹرز اس کو اویئر جو ہیں لوگ اس زبان سے, اور نہیں بھی ہیں تو ایک جو دے وانٹ ٹو گیٹ اٹریکٹڈ, وہ دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. بہت جی سرمد صاحب, پاکستان میں وہاں کے جو ڈرامے یہاں بہت مقبول, ہم لوگ اس کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ اسکرپٹ رائٹر ہیں, آپ ایکٹر ہیں, اردو زبان کو آپ نے کیسے بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس پر کس طرح کے اثر, کس طرح کے انفلوئنسز رہے ہیں جو بدلتے رہے ہیں؟ آج کے دور کی اگر آپ اردو کی بات کریں, جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے, اور کچھ سال پہلے کی بات کریں. ڈیفینیٹلی ایک آپ کو باقاعدہ پچھلے کوئی 15-20 سال سے ہمارے ہاں بھی ڈرامہ جو ہے, خصوصاً ٹی وی ڈرامہ, اس نے بہت سے نئے پہلو دکھائے, اور بہت ایک اس کا انٹرسٹنگ سا ایک سفر رہا ہے, جس میں جو ایک 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو ڈرامہ ہوتا تھا جو صرف پاکستان ٹیلی ویژن تک محدود تھا, اس میں یقیناً دیگر وسائل کی کمی کی وجہ سے, جس میں پروڈکشن بہت بڑی نہیں ہوتی تھی, تو ہمیشہ اسکرپٹ اور ایکٹنگ سپریم رہتی تھی. جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آیا تو یقیناً وہاں پہ ہمارے پاس اور طرح کی ٹیکنالوجی بھی آئی, اور طرح کے وسائل بھی آئے, تو پھر ڈرامے میں دوسری چیزوں پہ بھی کچھ انحصار کیا جانے لگا, جس میں
میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ یقیناً ڈرامے نے سفر کیا لکھنے کے اعتبار سے، اور اس میں مجھے ٹو بی آنیسٹ جی زبان سے زیادہ اختلاف یہ ہے کہ ہم نے کہانیوں کی ڈائیورسٹی اور ویرائٹی ختم کر دی دونوں طرف، خصوصاً ٹی وی میں، جہاں آپ کا سنیما آج ہر طرح کی فلم بناتا ہے، فرام لنچ باکس ٹو مسان ٹو یہ جوانی ہے دیوانی، وہاں ٹیلی ویژن پہ اگر آپ بھی اپنے ہاتھ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت ایک منوٹنی ہے، کیریکٹرائزیشن اور سٹوری ٹیلنگ اتنا سفر کر چکی ہے کہ اس میں زبان تو کہیں بہت پیچھے کی ایک بات رہ جاتی ہے. تو جب وہ کردار نگاری ہی نہیں ہوتی، کردار ہی نہیں نئے بنائے جاتے، یا کردار کو ہی نہیں ڈیپتھ دی جاتی، وہ ہمارے ہاں بھی ہے. اور دوسرا یہ جو ایک المیہ ہے جو جس سے ہم سب دو چار ہیں، جس میں کسی بھی ایک زبان میں گفتگو نہ کر پانا، ایک اور زبان کی آمیزش کیے بغیر، جو کہ مان لیا ایک آج کل کے وقت کا ایک لہجہ ہے یا ایک ایکسپریشن ہے، مگر اس میں ڈائلاگ نے اتنا زیادہ سفر اس لیے کیا کہ آپ ناول جو ہے وہ کبھی بھی آپ بیڈلی ریٹن یا لوزلی ریٹن نہیں پڑھتے، آپ نظم غزل کبھی بھی بری لکھی ہوئی نہیں پڑھیں گے. ڈائلاگ کو ہم نے عام زبان کے اس میں لانے کی خاطر کہ یہ روزمرہ ہے اور یہ کلوکیل ہے یا یہ بالکل ایک عام گفتگو لگنی چاہیے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر ڈائلاگ کے ساتھ بہت سا ایک سستی والا رویہ ہونے لگ گیا. میری یہ شکایت ٹیلی ویژن نیوز ٹیلی ویژن سے بھی رہتی ہے ہمیشہ کہ آپ زبان استعمال کر پر اب نیوز کے بھاگم بھاگ میں زبان کی جو اہمیت ہے، نیوز دینا ہے، کیسی زبان بول رہے ہیں، تلفظ کیسا ہے، اس پر دھیان کم ہے. یہ تھوڑا برا لگتا ہے. گلزار صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اردو آپ بول رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں اگر اس کی اسکرپٹ کچھ بھی ہو، وہ یہ میں بھی مانتی ہوں، لیکن اسکرپٹ چونکہ نہیں اس کی مقبول ہو رہی ہے یا اسکرپٹ نہیں بچ رہی ہے اردو اسکرپٹ، تو اس کی وجہ سے تلفظ پہ اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. جیسے انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ پتا جی دوا خانے گئے ہیں، تو وہ دوا کھانے گئے ہیں آپ کہہ دیں تو پھر وہ دوا کھانے چلے گئے ہوں گے کہ دوا خانے گئے ہوں گے. تو تلفظ پر یہ جو اثر ہے وہ بہت دکھتا ہے دل اس سے. لیکن جو اس کے لیے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے چینلز دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے بھی غم کھانے لگے ہیں جی جی اور دکھی ہونے لگے ہیں. یہ دکھ دونوں طرف ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر ہم خدا گانے لگے تو ہم کیا کہیں گے. اب ہمارے ساتھ بھی ایک ڈائریکٹر تھے، وہ میں کر رہا تھا حیدرآباد میں شوٹنگ، تو نئے ایکٹر کو بول رہے تھے تم حقیقت نہیں بول پا رہے ہو یار. تو آدھا گھنٹہ پھر لنچ کر دیا اس نے کہ بھائی تھوڑا پریکٹس کرے گا سیکھ جائے گا. پھر آیا لنچ کے بعد پھر وہ حقیقت، اب کاف یہاں سے نکالو. تو میں نے کہا تم اس سے کاف یہاں سے جب تک نکلواؤ گے تو پورا دن گزر جائے گا، تم اس سے سچائی کیوں نہیں کر دیتے، اس کو بدل کیوں نہیں دیتے اکارڈنگ ٹو ایکٹر؟ کیا پرابلم ہے اس میں، ہے کیا پرابلم؟ خدا نہیں کہہ سکتا تو اللہ کہلوا دو یار. ہماری ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، میں سرمد آئی ہیو ٹو ٹیل یو دس، ایک گجراتی ہماری فیملی ہے، اینڈ مطلب اوبیسلی آنٹی ہیں اور انکل ہیں، اور انہوں نے وہ دیکھتے رہتے تھے ہندی چینل کے، یہ ٹائم سے میں یہ ٹائم پہ بیٹا یہی دیکھتی ہوں میں. شی اسٹارٹیڈ واچنگ زندگی. میں ان کے یہاں گئی لنچ پہ تو انہوں نے کہا دیکھ مجھے تمہاری زندگی کے چینل بہت اچھے لگتے ہیں. تو کیا اچھا لگتا ہے آنٹی؟ اس میں بہت ایک دم صاف دکھتے ہیں سب، زیادہ میک اپ نہیں لگاتے، سب ایک دم نارمل دکھتے ہیں. کتنے اچھے بنگلے ہیں وہاں پر ہیں. لیکن بیٹا میرے کو ایک بات بول، تمہارے ادھر ایسے بھی کیسے بھی طلاق لے لیتے ہیں؟ اچھا. تمہارے ادھر کزن سے شادی کر لیتے ہیں؟ اچھا. تو یہی دکھاتے ہیں تمہارے سیریل میں. تو وہ دیکھیے وہ کچھ مہینوں پہلے کی بات تھی. آج مجھے لگتا ہے مجھے جا کے آنٹی سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اب تک وہی ہے ہم. آئی ایم شیور مجھے جو وہ آنٹی کی بات جو بعد میں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہم کبھی بھی ایکسپوزڈ نہیں تھے اس پار سے، ہم کبھی ایکسپوز نہیں تھے. ہم پہلی بار ہمارے وہی ڈرائنگ روم میں ہم وہاں کی دنیا دیکھ پا رہے ہیں. وہاں کی دنیا اتنا بڑا اٹریکشن ہے ہم لوگوں کے لیے. اٹس لائک امیزنگ. وہاں کی دنیا دیکھی، وہاں کے فیشن یہاں آئے، وہاں کے بنگلے دکھے کہ وہاں سے اتنے بڑے بڑے بنگلے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اویئرنیس چیزیں کہ بھائی ویسا تو نہیں ہے جیسے پولیٹیکلی دکھاتے ہیں. بات کہہ رہے تھے، میں اسی پہ واپس آنا چاہتی ہوں لبنہ. اور ثانیہ میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے جو بات ابھی کی کہ ڈائلاگس جو ہے
उस पर असर पड़ा, उसने सफ़र किया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है और हमेशा होती रही है कि जो पॉपुलैरिटी वर्सेस क्वालिटी आप आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए ज़बान को सहज, सरल, आसान बनाएं, ताकि कहा भी जाता है कि अच्छा शायर वो है जो ऐसी ज़ुबान लिखे कि तमाम लोगों को समझ में आए वो। अब इसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, कोई इसके हक़ में, कोई इसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये एक परेशानी हमेशा रहती है कि आपको क्या लगता है, ये सही है ऐसी ज़ुबान हो देखिए, मैं कि जो इसमें दो चीज़ें इसमें समझती हूँ। एक तो ये कि जो अब एक उमूमी तर्ज़ है ज़िंदगी का, तेज़ी है, वक्त नहीं है किसी के भी पास, हमने 17 सीन करने हैं एक दिन में, इसलिए रिहर्सल का वक्त नहीं है। आप वैसे अब तो आम तौर पे लोग उर्दू या हिंदी शायद इतनी ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है कि पढ़ने में रवानी हो। दूसरी बात यह है कि ये आप पे मुनहसर है बहैसियत फ़नकार के कि आप क्या किरदार अपने सामईन की, नाजरीन की ज़िंदगियों में अदा करना चाहते हैं। क्या आप वो किरदार अदा करना चाहते हैं जहाँ पे आप उन्हें सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी जानते हैं, जो वो पहले से समझते हैं और वो उनका कंफर्ट जोन है, या आप वो किरदार अदा करना चाहते हैं जहां आप उनके साथ मिलकर एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएं, एक कदम बेहतरी की तरफ बढ़ाएं। जो रिवायत रही है टेलीविज़न की वो बहुत प्रोग्रेसिव रही है पाकिस्तान में, क्योंकि और बल्कि अगर आप पुराने हमारे ज़रा और पीछे जाके ड्रामे देखें तो स्टेट ओन चैनल पे एंटी स्टेट ड्रामे भी चलते थे, और वो ये उनकी फ़नकारी थी कि वो उसको किस तरह से उसकी वो कुछ इस तरह से उसको पेश करते थे कि वो पकड़े नहीं जाते। आपके यहाँ भी चूँकि सियासी हालात जब बदले, अब जब ज़ियाउल हक़ का वक्त होगा या मुशर्रफ साहब का वक्त होगा, तो वो वहाँ के आर्ट कल्चर पे भी असर पड़ा होगा, काफ़ी बहुत पड़ा। जो का थिएटर, एक मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी उनके ख़िलाफ़ भी थिएटर करते रहे स्टेट के भी, पर उस दौर में और अब के दौर में ज़ुबान पे, सीरियल्स पे, आर्ट पे असर बदला है। जी एब्सोल्युटली। देखिए, वो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही कोशिश तो यही होती है सबकी कि जो कुछ हो रहा है वो असरअंदाज होता है। करंट अफेयर्स का बड़ा वो ज़िया साहब के ज़माने में वो तो एक बहुत ही काला खौफनाक सा ज़माना था, उसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, एक डरावने ख्वाब की तरह उसे भुला देना चाहते हैं। मगर ये कि जिस तरह सानिया ने कहा, शायद वो फिर एक सर्टन तरह की रेजिलियंस और आपने एक और तरह का एक उबाल जो होता है वो पैदा होता है, और फिर आप वही करते हैं जैसे ईरान अपने सिनेमा के साथ करता है कि फिर आप बीच बीच में और जगह ढूंढते हैं, आप अपने इमेज के अंदर और लेयर्स ढूंढते हैं, अपने डायलॉग के अंदर आप, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अगर अच्छे तरीके से चैनल हो पाए तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम हो। हम उसी को बाय द वे गोल्डन एरा भी बोलते हैं अपना, करीब जो था उसके टीवी का। बट फ्रीडम के साथ वही उर्दू अदब के हवाले से, ज़बान के हवाले से बात हो रही है, बहुत ही भांडी सी बात करूँगा। तो स्पाइडर मैन का कॉल है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बकौल जनाब स्पाइडर मैन के, तो जब वो फ्रीडम भी आती है और जब पावर भी आती है तो फिर जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी कि अब हमारे यहाँ एक अलग तरीके का सेंसर है जो किसी को नज़र नहीं आता। मसलन शुरू में हम खुश हुए कि ये जो इनर वर्ल्ड है औरतों की, ये ख़वातीन ने लिखना शुरू किया, लेकिन ये सब वो ख़वातीन हैं जो बहुत आमियाना या पॉपुलिस्ट लिटरेचर लिखने वाली ख़वातीन थी, डाइजेस्ट में लिखते, नॉट दैट उसका बुरा होना ज़रूरी है, मगर वो शैलो था और जो हमारे लिखने वाले थे उनके मुकाबले में। लेकिन चूँकि वो बहुत तेज़ी से कामयाब हुआ और मकबूल हुआ तो सभी उसके पीछे लग गए, और अब ज़्यादातर इसी तरह के ड्रामे लिखे जा रहे हैं और ये ख़वातीन या हज़रात उन्हें लिख रहे हैं, और इनको चूँकि बेचना आसान है ज़्यादा। अब जो हमारा सेंसर है ना, वो है हमारे स्पॉन्सर का, वो अब हमें बताता है कि नहीं ना 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 ना, ये ना लिखना, ये ना कहना। घर, अभी आप दरमियान का जिक्र कर रही थी, दरमियान में इतनी लड़ाई हुई है हमारी चैनल के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा, बीच प्ले की रिकॉर्डिंग में उन्होंने बुलाया और कहा कि नहीं,
یہ جو میرا کردار تھا، ندا نام تھا اس کا، واللہ عالم کیا نام تھا، وہ اس سے کہیں گھر چھوڑ کے نہ جائے، وہ گھر چھوڑ کے نہ جائے، وہ جو بھی ہو رہا ہے نا وہ سب گھر کے اندر ہی رہے، گھر کے چھوڑ کے ٹی آر پی گر جائے گی باس، آپ سمجھتے نہیں ٹی آر پی گر جائے گی. ارے ٹی آر پی کا تو کھیل ہے ہمارے یہاں کیوں کھینچتے ہیں؟ تو زبان تو کہیں پیچھے رہ گئی، بیان کہیں پیچھے رہ گیا، اب تو بیچو. کمرشلزم جو ہے وہ معصومیت کو کھا گیا. واقعی بھائی بہت صحیح. مجھے آپ کے یہاں تھوڑا سا تعجب بھلا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا جب ہم اشتہار دیکھتے ہیں، جب ہم آپ کا سنیما دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ایسی باؤنڈریز بریک کرتے ہیں، اسٹیریو ٹائپس کو توڑتے ہیں. آپ کا ایک 30 سیکنڈ کا ایڈ وہ کر جاتا ہے جو کبھی 150 منٹ کی فلم نہیں کرتی، تو ڈرامے کے حوالے سے اتنی ریگریشن مارکیٹر کیوں لے کر آتا ہے؟ ہمارے یہاں لاتا ہے، بالکل لاتا ہے، مگر وہ ایک اوور آل پھر ہم بہت سی اور چیزوں کو اس کا الزام دیتے ہیں. سنیما بھی کوئی بہت ایوالو نیریٹیو نہیں آفر کر رہا تھا، سو وہ مجھے بہت ویسے تعجب ہوتا ہے جب اس طرح کی بات چیت ہمیں ڈرامے کے حوالے سے، خصوصاً ہندی ڈرامے کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ اس میں وہ فریڈم کیوں نہیں ہے. وہی مارکیٹر جب اپنا اشتہار بنواتا ہے تو وہ اس کو بہت یونیک بنانا چاہتا ہے، اس کا میسج بھی اب سبلیمنل ہوتا ہے. 40 سیکنڈ کے اشتہار میں بالکل آخر میں آپ کو پروڈکٹ نظر آتا ہے، لیکن پھر وہ جب وہ ٹیکا اور غرارہ مانگتا ہے تو ادھر مجھے تھوڑا سا اچنبھا ضرور ہوتا ہے. آپ کا ایک کیپسول ہوتا ہے 25 منٹ کا، اس کے اندر آپ کے کتنے ایڈز کا وہ ہوتا ہے، سارا آپ کا پیسہ تو وہیں سے آ رہا ہے، تو یو ہیو ٹو لسن ٹو دا مارکیٹ فورسز. زبان میں تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ، اس کا ارتقا بھی ہوتا ہے، وہ ایک بہتی ندی ہے، وہ اپنا راستہ وہ تبدیل کرتی ہے، لیکن یہ ایک نیچرل پروسیس ہونا چاہیے، اس کو تھوپنا نہیں چاہیے، یہ زبردستی تبدیل نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو تبدیلی آئے زبان میں، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ آئے یا عام فہم زبان میں آئے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہونا چاہیے. اس میں آمیزش تو ہوگی ہی. ہمارے ہاں اردو میں پنجابی کے الفاظ بہت آرام سے ایسے مل گئے ہیں کہ وہ بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شاید اردو کے لفظ نہیں ہیں، وہ پنجابی کے ہیں. بلوچی کے لفظ، سندھی کے الفاظ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اب وہ اردو کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل پروسیس ہونا چاہیے. اور ٹیلی ویژن پہ جو یہ اسٹیٹ پالیسی کے تحت جو زبان تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ غلط ہے، اور وہ ہر زبان کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک نظریے کی بات ہے، پرسپیکٹیو کی بات ہے. ہم اس کو ریوائول کے بجائے، جیسا ثانیہ ابھی کہہ رہی تھی، اگر ہم اس کو ارتقا کہیں اس کا، کہ وہ اس کا ایک نیچرل اپنا پروسیس ہے، اس میں اور لفظ بھی آئیں گے. میں جو اس وقت آپ سے بات کر رہا تھا، شاید اس میں یہ مجھے لگا، شاید آپ کو یہ گمان ہوا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل اور بہت ہی مرصع اور قسم کی زبان اسے مراد ہے، اچھی اردو سے نہیں. میرا مقصد تھا کہ جملے کی ساخت تو دیکھیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی گرامر ٹھیک ہونی چاہیے. آپ جب ڈائلاگ لکھتے ہیں اس میں ایک وزن ہوتا ہے، وہ شعر نہیں ہوتا، مگر وہ ایک بالکل روزمرہ اور عامیانہ بات چیت بھی نہیں ہوتی، انلیس وہ ایک ایسا کوئی آپ کہانی سنا رہے ہیں جو بالکل ہی اس کا مزاج ایسا ہو. کہاں ہیں وہ رائٹرز؟ بالکل ہیں، وہ سست ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے بس. اور وہ بیچاروں کو بہت زیادہ 100 قسطیں لکھنے کو دے دی جاتی ہیں، ان سے کہیں عادی کر دیں پہلے. میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک پلیز جو جانتے ہیں، جو پلیز ہمیں گائیڈ کریں، اور نہ کہ ہم پر وہ سلیبیں وہ برسائیں کہ نہیں آپ بالکل غلط کر رہے ہو، بالکل یہ کر رہے ہو. یہ کریکٹ کرو، ہمیں جگہ دو. ہم بڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، اب ہم اویئر ہو رہے ہیں. give us that freedom to explore. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس چرچا کے لیے. یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر، کہ جیسے پان میں مہنگا امام گھلتا ہے، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں.